بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور جب وہ ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم بحمدک ثنا پڑھتا ہے، تو اس کے جسم کے ہر بال کے وقت ایک سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب جب وہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے اس کی سختی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت 4000 نیکیوں کو درج کر دیتا ہے، 4000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور 4000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، گویا اس نے حج اور عمرہ ادا کر لیا، حج اور عمرہ ادا کر لیا۔ جب وہ رکوع کرتا ہے، گویا احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں اس نے سونا خیرات کر دیا۔ احد پہاڑ جو مکہ المکرمہ میں ہے اتنا بڑا ہے، گویا صرف رکوع کرتا ہے اتنا اس نے راہ خدا میں سونا خیرات کر دیا، اس کا ثواب اسے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اور جب وہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، گویا جتنے آسمانی کتابوں کو اللہ نے زمین پر اتارا، تمام آسمانی کتابوں کو اس نے پڑھ لیا۔ اب جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، قرآن کریم میں جتنے حروف ہیں ان حروف کی تعداد کے مطابق اس نے راہ خدا میں غلام آزاد کر دیا۔ اور جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں درجات کو بلند فرما دیتا ہے، نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب وہ التحیات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غازیوں کے برابر اسے ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو چکا کے دے، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، ایک بار اہل دین سے لوتو لگا کے دیکھ، ایک بار اہل دین سے لوتو لگا کے دیکھ۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ گجراتی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہو۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے جتنے بھی سلف صالحین، صحابہ، پنجتن پاک تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ ہمیشہ نمازوں کے پابند تھے۔ تو آپ انہی کے طریقے کو اپنائیے، آپ انہی کے طریقے پر اپنی زندگی نمازوں کے پابند بن جائیے، اور فجر کو اٹھیے، ظہر اثر مغرب پڑھیے۔ اگر بڑی سے بڑی پریشانیاں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں، بڑی سے بڑا ٹینشن ہے، اگر اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے وہ ٹینشن دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی بیماری ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایسا نماز پڑھیں گے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھیں گے، یہ تصور کر کے نماز پڑھنا، یہ امیجن کر کے نماز پڑھنا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے سر پیر سے لے کر آسمان پر فرشتے ہمارے ارد گرد ہیں، ارد گرد جمع ہوئے، یہ تصور کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں ہمیں توجہ حاصل ہوگی، جب ہم اس طریقے سے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور جب وہ ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم بحمدک ثنا پڑھتا ہے، تو اس کے جسم کے ہر بال کے وقت ایک سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب جب وہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے اس کی سختی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت 4000 نیکیوں کو درج کر دیتا ہے، 4000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور 4000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، گویا اس نے حج اور عمرہ ادا کر لیا، حج اور عمرہ ادا کر لیا۔ جب وہ رکوع کرتا ہے، گویا احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں اس نے سونا خیرات کر دیا۔ احد پہاڑ جو مکہ المکرمہ میں ہے اتنا بڑا ہے، گویا صرف رکوع کرتا ہے اتنا اس نے راہ خدا میں سونا خیرات کر دیا، اس کا ثواب اسے عطا فرما دیا جاتا ہے۔
حضرات گرامی، اور جب وہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، گویا جتنے آسمانی کتابوں کو اللہ نے زمین پر اتارا